قرآن کریم کی 26 آیتوں کو نکالنے کے لیے سپریم کورٹ میں ایک ریٹ پیٹیشن داخل کیا تھا۔ اپریل میں اس پیٹیشن کے اوپر سنوائی ہوئی تو اس کو خارج ہی نہیں کیا سپریم کورٹ نے، بلکہ 50,000 روپے کا جرمانہ بھی اس پر عائد کیا۔ لیکن ابھی جو بات انہوں نے کہی ہے، یہ بات ہم میں سے ہر ایک مسلمان اگر سنتا ہے تو اس کے پاؤں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے۔ بہت بھدی اور بہت گندے الفاظ استعمال کیے گئے محمد رسول اللہ کے شان میں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ وسیم رضوی وہ مسلمان نہیں ہے۔ واضح دلائل کے ساتھ اس کا کفر اور اس کا عقیدہ روز روشن کے تن آیا۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کی آبادی 2 ارب ہے تقریباً، ان میں سے 40 کروڑ آبادی شیعہ مکتب فکر، شیعہ مسلمان جن کو کہا جاتا ہے شیعہ لوگوں کی، وہ مسلمان نہیں ہوتے، اس لیے کہ شیعہ کا عقیدہ قرآن سے، احادیث رسول سے، مسلک اہل سنت والجماعت، سلف صالحین صحابہ کرام سے میچ نہیں کرتا۔ تو شیعہ برادری سے یہ تعلق رکھتا ہے وسیم رضوی، اور شیعہ کی تعداد عراق، فرانس، آذربائیجان، مصر، پاکستان اور ہمارے بھارت میں بھی کچھ جگہوں کے اوپر یہ لوگ پائے جاتے ہیں۔ یہ گورنمنٹ کی نظر میں ہوتے مسلمان ہیں، لیکن قرآن اور شریعت کے معیار کے مطابق یہ مسلمان بالکل نہیں، کیونکہ ان کا عقیدہ خود موجودہ قرآن پر نہیں ہوتا۔ اگر وسیم رضوی کا عقیدہ قرآن پر ہوتا تو وہ 26 آیتوں کو نکالنے کی بات نہیں کرتا، اور شیعہ وہ ہوتے جو قرآن پر جن کا عقیدہ نہیں ہوتا، اور جو چاروں خلیفہ میں سے کسی خلیفے کے اوپر ایمان اور اعتماد اور اعتقاد نہیں رکھتا، اور شیعہ وہ ہوتا ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افراد کے ساتھ ان کی ذات میں غلو کرتا، مولائے کل ان کو کہا جاتا، شیعوں کا عقیدہ ہوتا۔ اور شیعہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو حضرت جبرائیل سے غلطی ہو گئی، وہی آنے والی تھی حضرت علی کے پاس، وہ بھٹک کر وہ غلطی سے محمد الرسول اللہ محمد ابن عبداللہ کے پاس وہ وحی لے کر پہنچ گئے۔ ان کا یہ عقیدہ، اور موجودہ قرآن کو نہیں مانتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ 10 پارے قرآن کے اور ہیں جو ہمارے امام آئیں گے کسی غار میں لے کر چھپ گئے۔ شیعوں کا عقیدہ بتا رہا، تو بتائیے جس کا عقیدہ قرآن کے بارے میں، محمد کے بارے میں، حضرت علی کے بارے میں ایسا ہو تو یقیناً وہ کچھ بھی بول سکتا ہے آپ کے قرآن کے تعلق سے، آپ کی شریعت کے تعلق سے، وہ کچھ بھی بول سکتا ہے۔ لیکن ہم اور آپ 2 ٹوک لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ the person is not Muslim، وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ شیعہ کوئی بھی مسلمان نہیں ہوتا۔ شیعہ مسلم بولتے ہیں لوگ، لیکن شیعہ مسلمان نہیں ہوتے۔ شیعتن کے معنی دوست کے ہوتے ہیں۔ شیعان علی، علی کے دوست، علی کو ماننے والے۔ میں اس لیے تمہید آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتا چلے کہ وسیم رضوی کون ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ نام سن کر ہم لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ وسیم تو مسلمان کا نام ہوتا ہے، لیکن آگے لگا ہوا رضوی، رضا سے رضوی لگا ہوا۔ ایک تو مکتب بریلوی مکتب فکر کے لوگ رضا لگاتے ہیں، قادری لگاتے ہیں احمد رضا کے اس تعلق سے، لیکن یہ لوگ بھی شیعہ لوگ بھی رضوی لگاتے ہیں۔ تو یہ چیئرمین بنا شیعہ وقف بورڈ کے،
सन 2019 में इसके ऊपर केस भी लॉन्च हुआ, सीबीआई की तरफ से केस की सिफारिश की गई बदउनवानी का कि उन्होंने घोटाला किया, करप्शन किया। जब वो नरगे में आ गया तो अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए कौन सा हथकंडा चाहिए? राम मंदिर वाला मामला खत्म हो गया, अब किसान का जो झमेला था वो भी खत्म हो गया। किसानों को भी मनाने के लिए बिल को वापस लेने की बात कही गई आज ही। तो अब वहां पर उन्होंने सोचा कि एक मुसलमान को खड़ा किया जाए, और जो मुसलमान होगा सच्चा वो तो इन बातों को बोलेगा नहीं, नबी के बारे में गलती कभी नहीं कर सकता, कुरान के बारे में कभी अपनी जुबान नहीं खोल सकता जो मुसलमान होगा। तो इसीलिए डुप्लीकेट मुसलमान को खड़ा किया। मुसलमान नुमा एक मुसलमान एक काफिर को खड़ा किया। मुसलमान नुमा है, दिखता है, नाम मुस्लिम है, वसीम नाम है, वसीम रिजवी नाम है, मुसलमान होगा, ताकि लोग कंफ्यूज हो जाएं कि हाँ वो भी तो एक शिया वक्फ बोर्ड के बहुत बड़े चेयरमैन थे, उनकी तरफ से ये बात कही गई तो जाहिर से कुछ ना कुछ सच्चाई और सदाकत होगी। तो ताकि वहां इस तरह की बात, एक अच्छा आदमी, लेवल का आदमी अगर एतराज करेगा कुरान पर, नबी की जात पर, तो वहां मुसलमानों में गुस्सा पैदा हो जाएगा, भड़क जाएंगे मुसलमान, और फिर मुसलमान दंगा करेंगे, सड़कों पर आएंगे, मारपीट करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे। उसके रिएक्शन में, उसके जवाब में हिंदू भी मैदान में आएंगे, उनको लाया जाएगा, दंगा होगा हिंदू और मुसलमानों का, मुसलमान भी काटे जाएंगे, हिंदू भी मारे जाएंगे। तो जब हिंदू मुसलमानों का दंगा होगा तो फिर से ये बात प्रचार में कही जाएगी कि देखो उत्तर प्रदेश के हिंदुओं, अगर तुम्हें कोई बचा सकता है तो मौजूदा सरकार तुमको बचा सकती है। तो ये मकसद है वन साइडेड करने के लिए लोगों को वसीम रिजवी को खड़ा किया। लेकिन उस वसीम रिजवी को मालूम ही नहीं है कि जिसके बारे में वो अनाप शनाप बक रहा है वो एक इंसान है। वसीम रिजवी को किसने पैदा किया? पानी के कतरे से, मनी के कतरे से वसीम रिजवी तुमको खूबसूरत शक्ल किसने दी? अल्लाह तबारक व तआला ने दी है। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, खूबसूरत बनाया तुमको पानी के कतरे से। तुम्हारा कोई वजूद नहीं था, तुम खूबसूरत इंसान यूं ही नहीं बने जमीन पर। तुम्हारे इन खुदाओं ने तुमको नहीं बनाया, बल्कि तुम्हारे इन खुदाओं को भी उस अल्लाह ने बनाया। तुम नबी के बारे में गुस्ताखाना कलिमात कहते हो। 3 वर्ड इस्तेमाल किए गए, 3 वर्ड नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में। पहला वर्ड क्या इस्तेमाल किया? अलियाज़ु बिल्लाह, वो ढोंगी थे प्रोफेट मोहम्मद के बारे में, ढोंगी। दूसरा वर्ड इस्तेमाल किया, मानसिक बीमार थे, दिमागी तवाज़ुन बिगड़ा हुआ था, मानसिक एतबार से बीमार थे। तो तीसरा सवाल उन्होंने किया, तीसरा इल्जाम लगाया कि वह औरत के शौकीन थे। मैं इन्हीं तीनों के ऊपर बात करके अपनी बात खत्म करूंगा। हमारा जब बोलने का मन करता है, जब हम बोलने पे अगर मिजाज बन जाए तो फिर हम नहीं देखते कि हमारे सामने में हजारों का मजमा है कि फिर एक मजमा बैठा हुआ है। लेकिन बस ये है कि आपकी तवज्जो हमें चाहिए। तो हम इन तीनों के ऊपर बात करेंगे, कुरान और हदीस और वेदात की रोशनी में, बाइबल की रोशनी में। उसके बाद फिर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। तो ये 3 इल्जाम लगाए कि वो ढोंगी थी, और दूसरे नंबर पर कि वो मानसिक एतबार से बीमार थे, और वो औरतों के शौकीन थे। ये इल्जाम लगा। और कहां पर लगा? किसी बड़े जलसे या कॉन्फ्रेंस के मंच पे नहीं, किसी कुरान और सुन्नत का मंच नहीं था, बल्कि वो मंच था गिरवे रंग के कपड़े पहनकर। वो एक बेजुबान बेलगाम घोड़े हैं, वो दासना मठ में बैठे हुए उनके मठ में जाते हैं, और वहां पर बैठकर वो बोलते हैं कि ये किताब मोहम्मद के बारे में है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बहुत सारी वो बातें लिखी गई है जो दुनिया के सामने मैं लाना चाहता हूं।
کوئی سوال کرتا ہے تو بولتے ہیں آپ جانتے ہیں محمد فلاں تھے، محمد شخص ایسے تھے، محمد ایسے تھے ایسے تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں ڈھونگ کیا ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں ان کے مانسک اعتبار سے وہ بیمار تھے، عورتوں کے شوقین تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم قرآن کی 26 آیتوں کو ہم نے نکال دیا، انہوں نے اپنے اعتبار سے نکال دیا، لیکن سپریم کورٹ نے پھٹکار لگائی۔ ذرا بتاؤ یہ ان کا کہنا ہے، وسیم رضوی کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اور اللہ کیا کہتا ہے محمد کے بارے میں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ وسیم رضوی تین مرتبہ راتوں کو اٹھ کر اس کا ڈیفینیشن اور اس کا ایکسپلینیشن پڑھنا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محمد بے شک آپ You are on an exalted of a character، آپ بلند اخلاق پر ہیں، اخلاق کے معیاری حصے پر آپ ہیں، آپ سے اوپر کوئی نہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ سے بہتر بلند اخلاق کسی کا نہیں ہو سکتا۔ تم تو ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیے گئے، مٹی سے تمہارا وجود اللہ نے بخشا ہے، تم ایک انسان ہو، تمہاری باتوں کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اگر کسی کی باتوں کا اعتبار ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کا اعتبار ہوگا۔ اور ایک طرف اللہ کیا کہتا محمد کے بارے میں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محمد آپ بلند اخلاق پر ہیں، آپ بلند اخلاق والے ہیں۔ ایک طرف وسیم رضوی کی ناپاک باتیں، وسیم رضوی رافضی شیعہ ملعون علیہم الف مرات، لعنہ اللہ علیہم الف مرات، ہزاروں مرتبہ اللہ کی لعنت ہو اس ملعون کے اوپر، اس لیے کہ کسی کافر کے اندر اتنی جرأت نہیں ہوتی ہے کہ وہ محمد کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرے۔ ایک طرف تمہاری بات ہے کہ محمد ایسے تھے، ایک طرف اللہ کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ محمد بہترین بلند اخلاق کے مالک ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، انسانوں کے لیے کافی تھے وہ، اور تم کہتے ہو کہ ایسے تھے ویسے تھے، ڈونگی تھے، مانسک اعتبار سے بیمار تھے، شرم نہیں آتی کہتے ہوئے، اور اپنی طرف سے بہت ساری باتیں لوگوں کو بے وقوف بنا کر پیش کیا۔ اٹھاؤ تم اپنے اسی مٹ کے ایک گرنتھ میں جا کر دیکھو، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ محمد نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی۔ کیا کہا محمد نے؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے وحی کی جاتی ہے، اللہ کے طرف سے فرشتے آتے ہیں، تب جا کر نبی ان باتوں کو قوم کے بیچ میں رکھتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى، اپنی مرضی سے کوئی بات نبی قوم کے بیچ میں نہیں رکھتا ہے۔ ان هو الا وحی یوحیٰ، مگر اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، تب جا کر وہ نبی اور رسول اپنے قوم کے بیچ میں وہ باتیں رکھتا ہے۔ یقین نہ ہو قرآن پر تم تو یقین کرتے بھی نہیں ہو، تو اٹھاؤ اپنے اس خدا کی بات گرنتھ کو جس مٹھ میں تم جاتے ہو، وہ گرو جی کے مٹھ میں، نام ان کا پوری دنیا جانتی ہے، مانسک اعتبار سے تو وہ بیمار ہے، ان کے مٹھ میں جا کر اور ان کے شرن لے کر تم بولتے ہو۔ ان کی گرنتھ میں بھی لکھا ہوا اہمِ وَالسَّوْيَ مِدَمْ بَدَامِ جُشْتَمْ دَبَابِرُدْمَانُ شَبِيَمْ قَامَيْتَتْ مُگُرْنَمِتَمْ بِرْمَانَمْ تَمُرْشِدَمْ سَمِدھا۔ منشیہ دیو کو اپنے طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، ایشور کے طرف سے سندیش بھیجا جاتا ہے، اور جس ذات پر ایشور کا سندیش جاتا ہے وہ بڑا کرپالو اور دیابان ہوتا ہے۔ لوگوں کے طرف جو میسج دیے جاتے وہ ایشور کی طرف سے پہلے ٹرانسفر کیا جاتا ہے، بھیجا جاتا ہے۔ پوچھو کیا فرق ہے قرآن کی اس آیت میں وما ينطق عن الهوى اور اہمِ وسوء مدم بدامی جشتم دوا بردمانو شبیم کامیتت مگرنم کرنمتم برمانم تمرشدم سمدھا۔ کوئی فرق ہے؟ There is no quite difference between both things and between mantar and between the Quran Kareem's ayah۔ کوئی فرق ہی نہیں، اپنے طرف سے کوئی بات ہی نہیں کہتے، تم نبی کے اوپر الزام کیسے لگاتے ہو جی؟ دوسری بات کیا کہی؟ ایک بات کیا کہا انہوں نے کہ ڈھونگی تھے۔ ڈھونگ کا مطلب جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، ڈھونگ کرنا،
حقیقت کچھ اور لوگوں کے سامنے کچھ اور رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ کفار مکہ بیچ میں، مشرکین مکہ بیچ میں مشورہ کر رہے تھے کہ نبی کو کیا بات کہی جائے اور نبی کے بارے میں کہو کہ یہ کاہن ہے۔ تو پھر انہی میں سے ایک بولتا تھا کہ نبی کے اندر تو، محمد کے اندر تو کاہنیت کی کوئی چیز علامت نہیں ہے۔ تو پھر دوسرا کہتا تھا نہیں، کاہن نہیں، جادوگر کہو۔ تو انہی میں سے کوئی کہتا تھا کہ جادوگر ناپاک ہوتے ہیں اور محمد تو ہمیشہ پاک رہتے ہیں، جادوگر گندے رہتے ہیں اور محمد رسول اللہ تو، محمد ابن عبداللہ تو ہمیشہ پاک صاف شفاف رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کیسے ان کو جادوگر کہہ سکتے ہو؟ خود ہی الزام لگا رہے ہیں اور خود ہی اس کا ایکسپلین کر رہے ہیں، خود ہی الزام لگا رہے ہیں اور خود ہی اس کی دفاع کر رہے ہیں، خود ہی۔ اب بتاؤ، قرآن میں صاف صاف لفظوں میں بیان کیا گیا کہ محمد رسول اللہ نہ جادوگر، نہ دیوانہ، نہ مجنون، نہ پاگل، کچھ بھی نہیں۔ تو کون تھے وہ رحمت للعالمین تھے۔ محمد رسول اللہ کون تھے؟